بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله مولانا العظيم. محترم ساتھیوں، میرے بھائیوں اور برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل و اکرام ہے اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان پیدا فرمایا، ایمان کے ساتھ پیدا فرمایا. یہ بہت بڑا کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اس نعمت کی جتنا ہم شکر ادا کر سکیں، جتنا ہم اس کی قدر کر سکیں، کم ہے. کبھی بھی اس کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے. ایک تو ہمیں انسان بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ایک تو ہمیں انسان پیدا فرمایا، اوپر سے مسلمان پیدا فرمایا. ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، اس کی جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پیدا کیا، انسان پیدا کرنے کے ساتھ ہمیں مسلمان بھی پیدا کیا. الحمدللہ ہم سب مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمان ماں باپ کے اولاد میں سے ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم و احسان ہے. تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اتنا بڑا کرم و احسان کیا ہے، تو ہم اپنے بچوں کو کیا تربیت دیتے ہیں، ان بچوں کی بنیاد ہم کس چیز پر رکھ رہے ہیں. یہ سب سے بڑا اہم اور ضروری مسئلہ ہے کہ آج کل کے ماں باپ، آج کل کے والدین کو یہ علم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اولاد کی بنیاد، ان کی تربیت کی بنیاد اور اساس کس چیز پر رکھے. یہ ان کو پتہ نہیں ہوتا. اپنے بچوں کو انہوں نے 3 چیزوں کے حوالے کر لیتے ہیں. اپنے بچوں ایک اسکول کے حوالے کر لیتے ہیں، ایک گلی محلہ اور بازار کے حوالے کر لیتے ہیں، اور دوسرا موبائل اور انٹرنیٹ اور ٹی وی کے حوالے کر لیتے ہیں. یہ 3 چیزیں آج کل کے دور کے ہمارے بچوں کی تربیت گاہ ہے. یہ 3 چیزیں ہمارے بچوں کو تربیت دیتے ہیں. تو اگر یہ 3 چیزیں ہمارے بچوں کو تربیت دیں گے تو خود اندازہ لگا لیں کہ آنے والے دور میں جو اسلام کا نام ہے وہ ہمارے بچوں میں کس طرح منتقل ہوگا. یہ آپ خود سوچ لیں، اور اچھی طریقے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات کا کہ اسکولوں میں اسلام کتنا، اسلامی تربیت، میں ہمیشہ کہتا ہوں اچھی اور بری تربیت کو بھول جائیں. اسلامی تربیت یہ سب سے بہترین تربیت ہے، سب سے اچھی تربیت ہے. اسلامی تربیت نام لیں. اچھی اور بری تربیت کو جب آپ اس چیزوں میں پڑھیں گے تو آپ اسلامی تربیت سے نکل جائیں گے، کیونکہ وہ بھی اچھی تربیت ہے جنہیں انگریز اچھی تربیت کہتا ہے، اور وہ بھی بری تربیت ہے جنہیں انگریز بری تربیت کہتا ہے. اس لیے اچھی اور بری تربیت کا معیار ہمارے اسلام میں ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. کیا؟ فرمایا میری محبت، دوسرا فرمایا میری اہل بیت کی محبت، اور تیسرا فرمایا قرآن پاک سکھاؤ. قرآن پاک پڑھنا سکھاؤ، قرآن پاک کے علوم سکھاؤ بچوں کو. یہ بچوں کی بنیادی تربیت ہے، اور آپ اس کو اس بنیاد پہ بڑا کریں گے تو وہ ضرور ترقی کرے گا. ہمارے آج کل کے دور میں والدین کیا کرتے ہیں، بچوں کو بنیادی طور پر وہ ایک مشین تیار کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح مشین تیار ہو اور آگے چل کر وہ پیسوں کی مشین بنے اور پیسے چھاپنا شروع کر دے. بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو پیدا ہوتے ہی کتنے دور اندیش ہوتے ہیں والدین
کہ پیدا ہوتے ہی وہ ڈاکٹر سے وغیرہ ادھر ادھر اس کے بچے کا جو عمر ہے وہ کم لکھ لیتے ہیں. وہ 2001 میں پیدا ہوا ہے تو اس شناختی کارڈ میں لکھ لیتے ہیں کہ 2005 میں پیدا ہوا ہے. یہ سب دھوکے پر بچے کی بنیاد رکھ لیتے ہیں. سب سے بڑھ کر دھوکے پر بنیاد، یہ شرک پر بنیاد بچے کا رکھ لیتے ہیں کہ رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اس بات کو ہم بھول جاتے ہیں تاکہ اگر کل یہ بڑا ہو جائے گا، کل اس کی نوکری ہو جائے گی، نوکری میں اس کو 4 سال 5 سال ایکسٹرا ملیں گے، یہ بھی ریٹائر ہوگا. اتنی دور اندیشی میں نے زندگی میں کسی والدین کی نہیں دیکھی. جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو سیدھا اس کو اسکول میں بٹھا لیتے ہیں، داخل کر لیتے ہیں. ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ بچی کتنا تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، بچی کی تربیت کس طرح ہے، بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کتنی حاصل ہے، بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کتنا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. بس بچہ نمبر کتنا لیتا ہے، یہ چیزیں ان کے لیے بنیاد بن جاتی ہیں. کیوں؟ تاکہ وہ نمبر لے کر آخر میں وہ گدھا بھی بن جائے کوئی بات نہیں، لیکن وہ آخر میں اس کو نوکری ملنی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے اپنے وطن کو دیکھ لیں، باقی کو چھوڑ دیں. بدقسمتی سے 80% تعلیم یافتہ جو MA لیول تک پہنچ جاتے ہیں، MSc لیول تک پہنچ جاتے ہیں، ان کو ان کے حق اور ان کے معیار کے مطابق ان کو نوکری نہیں ملتی. MSc ہوگا، MPhil ہوگا، وہ کسی پرائیویٹ اسکول میں 15,000 روپے 20,000 روپے پہ کام کرنے پر مجبور ہوگا، یا کاروبار شروع کر دے گا. آئے جمعہ بازار چلتے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کتنے تعلیم یافتہ لوگ ہیں جو جوتوں کا کام کرتے ہیں، کتنے تعلیم یافتہ لوگ ہیں جو سبزی کا کام کرتے ہیں. اپنی ساری عمر انہوں نے تعلیم میں گزار دی، لیکن آخر کار انہوں نے رزق حلال کمانے کے لیے اپنا راستہ بدل دیا. کیوں؟ نظریہ بچپن سے غلط تھا. ہمارا یہ ایمان اور اعتقاد ہی نہیں تھا کہ ہم بچوں کو یہ ایمان اور اعتقاد دے دیں کہ رازق اللہ تبارک و تعالی ہے. ان وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. یہ نہیں فرمایا ان اللہ هو الرازق، نہیں، اس میں تفضیل ہے. فرمایا ان اللہ هو الرزاق، صیغہ مبالغہ ہے. ان اللہ هو الرزاق، بہت رزق دینے والا، حد سے زیادہ رزق دینے والا، بغیر حساب. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتين. تو ہماری بچوں کی تربیت کہاں جا رہی ہے؟ اس لیے ہم اگر آج کل کے دور میں دیکھ لیں تو ہماری تربیت کس طرف جا رہی ہے. یہ سال ابھی ختم ہوا، آج پہلا دن ہے، آج 1 جنوری 2021 ہے. آج جمعے کا دن ہے، 1 جنوری 2021 ہے. ہم خوشیاں مناتے ہیں، بچے ہمارے خوشیاں مناتے ہیں، لیکن حقیقت سے ناآشنا ہوتے ہیں. یہ اس کی مثال اس طرح ہے، جب آپ کسی لمبے موٹروے پر جا رہے ہوتے ہیں تو دور آپ کو پانی دکھائی دیتا ہے، بارش دکھائی دیتا ہے جسے ہم سراب کہتے ہیں. آپ دور اس کی طرف جاتے ہیں، جب قریب پہنچ جاتے ہیں وہاں نہ پانی ہوتا ہے نہ بارش ہوتا ہے، ایک بوند پانی کا وہاں موجود نہیں ہوتا. کیوں؟ یہ سراب ہے، یہ حقیقت پسند ہی نہیں ہے. اور ہم آج کل کی زندگی میں اپنی زندگی کو، اپنی دنیا کو اسی نظریے سے دیکھتے ہیں، سراب کی نظریے سے دیکھتے ہیں. حقیقت پسند نہیں ہے، ہم حقیقت پسند بالکل نہیں ہے. یا ہم بیوقوف ہیں یا ہمیں بیوقوف بنایا گیا ہے اور ہم بیوقوف بن گئے ہیں. ہمیں کسی نے استعمال کیا اور ہم استعمال ہو گئے. ہم نے اپنے عقلوں پر تالے لگائے تاکہ ہم اپنے عقل کھول دیں کہ جب سال گزرتا ہے تو خوشی نہیں ہونی چاہیے، رونا چاہیے کہ ہمارے زندگی سے 1 سال ختم ہو گیا، ہم نے کیا کھویا کیا پایا، اللہ کے قریب کتنے ہوئے، اللہ سے دور کتنے ہوئے، اپنی قبر کی تیاری کتنے کی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حقیقت پسندی ہے. 1 سال اور ہم قبر کے قریب ہوئے اور 1 سال اور ہم زندگی سے دور ہوئے. یاد رکھیں، زندگی سے ہم جتنا بھی پیار کرتے ہیں، جتنا بھی محبت رکھتے ہیں، اگر کوئی شخص آپ کو کہے کہ میں دنیا و ما فیہا آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، بس آپ اپنی زندگی مجھے دے دیں، اپنے آپ کو ختم کر لیں، تو کیا آپ یہ سودا منظور کر لیں گے؟ آپ یہ سودا ہرگز منظور نہیں کریں گے. ہم اپنی زندگی سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، لیکن یہ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، حقیقت پسند والوں کی بات ہے، اولو الالباب کی بات ہے کہ کیا زندگی بھی ہم سے اتنا ہی پیار کرتی ہے کہ نہیں.
قرآن پاک میں ہے، ہم اگر انگریزی مہینوں پر خوش ہوتے ہیں اور اپنے اسلامی مہینوں کو بھول جاتے ہیں تو یہ حقیقت پسند نہیں ہے، کیونکہ انگریزی مہینے جو ہیں جسے ہم عیسوی مہینے بھی کہتے ہیں یہ مبہم ہے، اسے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے کہ واقعی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے سے شروع ہے، اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ دوسری بات، تو جو اسلامی مہینے در حقیقت یہ مہینے اسلامی مہینے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ اسلامی مبارک 12 مہینے جو ہیں یہ ازل سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کے حکم میں، فی کتاب اللہ، اللہ کے حکم میں یہ موجود ہے۔ اور فی کتاب اللہ کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ازل سے یہ مہینے موجود تھے، یہ مہینے ازل سے موجود تھے، یعنی اس میں 12 مہینے جو محرم سے لے کر صفر تک یہ قمری سال جو ہے یہ ازل سے میں نے پیدا کیا، اس کو ازل سے موجود ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، ازل سے یہ لوح محفوظ میں یہ موجود تھے، لکھے ہوئے تھے، لیکن اس کو یوم خلق السماوات والارض سے یہ اشارہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے ساتھ معاملہ اس طرح رہا کہ ازل سے یہ تو مہینے جاری ہیں، لیکن ان مہینوں کی ترتیب اور تعیین اس وقت عمل میں آئی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا۔ قرآن پاک میں ہے نا یوم خلق السماوات والارض۔ اب آپ کہیں گے کہ انگریزی مہینے میں 12 ہیں، تو میں آپ کو آگے دلیل دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسلامی مہینوں کا اشارہ فرمایا، کیا فرمایا؟ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، مکانت والے ہیں، تقدس والے ہیں، عظمت والے ہیں، بڑائی والے ہیں، بلندی والے ہیں، ان کو حرمت والا اس لیے فرمایا۔ کون سے مہینے ہیں انگریزیوں میں جو حرمت والے ہیں؟ مجھے بتائیں۔ جنوری سے لے کر جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ 12 مہینے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں کون سا مہینہ ہے جو حرمت والا ہے؟ آپ جواب دے سکتے ہو تو مجھے دے دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہ 4 مہینے ان 12 مہینوں منہا مطلب ان 12 مہینوں میں سے اربعۃ 4 حرمت والے ہیں۔ وہ کون سے مہینے میں؟ کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ عین اور ترتیب اور ان 12 مہینوں، ہر مہینہ خصوصاً اشہر حرم جو ہے ان کا تعلق حرمت والے سے ہے۔ باقی آپ دیکھیں انگریزی جو مہینے ہیں ان سے ہماری کیا وابستگی ہے؟ ذرا سوچ لیں۔ کوئی اگر مجھے اس مسجد میں، اس ہال میں اتنے سینکڑوں لوگ آئے ہیں، مجھے ایک بتائیں کہ ہمارا ان مہینوں کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ ان مہینوں کے ساتھ ایک تعلق، ایک رشتہ ہمیں بتائیں، میں تیار ہوں۔ ایک تعلق، ایک رشتہ، جنوری سے لے کر کے دسمبر تک ایک تعلق، ایک دن کا تعلق مجھے بتائیں تو میں تیار ہوں، میں اس بات کو اپنے واپس لے۔ لیکن قمری مہینے جو ہیں محرم سے لے کر ذوالحجہ تک، ان ہر چیز میں، ہر لمحے ہمیں اس چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ انٹرنیشنل مہینے ہیں، یہ انٹرنیشنل مہینے ہیں جہاں پر راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں اور دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی 3 گھنٹے کا دن ہے اور 21 گھنٹوں کی رات ہے، یا 4 گھنٹے کا دن ہے 20 گھنٹوں کی رات ہے، یا 1 گھنٹے کا دن ہے اور 23 گھنٹوں کی رات ہے۔ تو ان رات میں ہم اپنی ترتیب کس چیز سے رکھیں؟ کس چیز سے ہم اپنی ترتیبات کو مہیا کریں؟ ہم اپنی عبادات اور اپنے تمام امور جو ہے وہ کس چیز سے مہیا رکھیں؟ دوسرا، اگر طلاق ہو جائے تو عدت کا مسئلہ ہے، اس کا تعلق بھی انگریزی مہینوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق بھی اسلامی مہینوں سے ہے، ہجری مہینوں سے ہے۔ اور اسی طریقے سے اب عیدین کا سلسلہ ہے، عاشوراء کا سلسلہ ہے، اور یوم عرفہ کا سلسلہ ہے، ایام بیض ہے، رمضان کا ابتدا ہے، رمضان کی انتہا ہے۔ تو یہ تمام امور، یہ تمام رشتے، تمام تعلقات ہمارے اسی مہینے سے ہے، اور انہی 12 مہینوں سے ہمارا ان کا تعلق ہے، نہ کہ 12۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو تربیت دینا جانی تاکہ روحانی اقدار ہمارے زندہ ہوں، ہماری تربیت میں، ہمارے خصلت میں، ہمارے بچوں کی خصلت میں ان کے اندر یہ چیز پھوٹ پھوٹ کر بھری ہونی چاہیے
کہ ہم ہر چیز میں مکمل ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو ہم مکمل ہیں ہر چیز میں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اقدار موجود ہیں، ہمارے اخلاق موجود ہیں، ہمارے تربیت موجود ہے، ہمارے سب کچھ ہم میں موجود ہے، ہم کسی سے کم نہیں ہیں. تو پھر ہم باہر کی چیزوں کو کیوں اپناتے ہیں؟ ہم اغیار کی اس چیز کو کیوں اپناتے ہیں؟ حقیقت پسندی سے نکل کر ہم خواب پرست کیوں ہوتے ہیں؟ ایک سال گر جاتا ہے اور ہم سالگرہ کو سالگرہ کا نام بھی دیتے ہیں، پھر بھی ہم اسی پر خوشی مناتے ہیں. آپ سے 10 روپے اگر کھو جائیں، مثال میں دیتا ہوں، آپ سے 10 روپے گم ہو جاتے ہیں، آپ سے 10 روپے غائب ہو جاتے ہیں، آپ کتنے پریشان ہوتے ہیں. آپ سے 20 روپے 5 روپے بھی گر جاتے ہیں، ایسے ہی جیب سے گر جاتے ہیں، یا جیب کترا اللہ نہ کرے جیب کاٹتے، کتنی پریشانی ہوتی ہے. آپ 10 روپے آپ کی جیب سے جب گم ہو جاتے ہیں، کیا آپ اس 10 روپے گم ہونے پر تقریب مناتے ہیں؟ اس 10 روپے گم ہونے پر آپ کیک کاٹتے ہیں؟ اس 10 روپے گم ہونے پر آپ خوشیاں مناتے ہیں؟ آپ فحاشی اور رانیت کرنا چاہتے ہیں اس 10 روپے کی گم ہونے پر؟ نہیں، بلکہ آپ غم کا اظہار کرتے ہیں. خدا کے بندو 10 روپے واپس مل جائیں گے، پر آپ سے یہ سال جب ہاتھ سے نکل گیا، اس سال کا ایک لمحہ واپس آنا ناممکن سے بھی بڑھ کر ہے. ناممکن ہے کہ واپس آ جائے. کوئی اتنا عظیم سرمایہ آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا اور آپ خوشی منا رہے ہیں. تو یہ حقیقت پسندی ہے یا سراغ پسندی؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہر چیز کا معیار دین اسلام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے تھے. صحابہ کرام وضو کا جو پانی مبارک نیچے گرتا تھا، صحابہ کرام نیچے برتن رکھ لیتے تھے، وہ پانی اس برتن میں گرتا. صحابہ کرام کوئی صحابی وہ پی رہا ہے، کوئی صحابی جسم پر مل رہا ہے، کوئی صحابی اپنے سر پہ لگا رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان جب ہوا، خیال ہوا ان کی طرف، تو فرمایا، یہ کرام سے فرمایا یہ کیا آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں اس طرح کرتے ہیں. فی حبک و حب ربک، آپ کی اور اللہ کی محبت میں ہم اس طرح کرتے ہیں. اور کما قال الصحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ معیار محبت نہیں ہے. معیار محبت کیا ہے؟ نبی نے فرمایا، سچ بولو، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ سچ بولے گا. تو ہم کتنا سچ بولتے ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سال ختم ہوا، ہم نے اس سال میں کتنا سچ بولا، کتنا جھوٹ بولا. ذرا سوچ لیں، اپنے اندر جھانک کے. وہ حضرت عمر کیا فرماتے ہیں کہ اپنی حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالکم قبل ان توزنوا. اپنا ہے محاسبہ خود کریں اس سے پہلے کہ کوئی اور آپ کا محاسبہ کرے. قیامت کے دن آپ کا محاسبہ ہو. اپنے اعمال کو ترازو میں خود تولے اس سے پہلے کہ قیامت کے دن اعمال ترازو میں تولے جائیں گے. تو اس سے پہلے کہ وہاں تولے، یہاں خود اپنا محاسبہ کرو. تو ہم کتنا سچ بولتے ہیں؟ دوسرا فرمایا کہ اپنے ہمسائے پڑوسی کا خیال رکھو. ہم اپنے ہمسائے اور پڑوسی کا کتنا خیال رکھتے ہیں؟ آپ خود سوچ لیں. اس مسجد میں بیٹھے ہیں، کتنے لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ ذرا سوچ لیں. کتنے لوگ اس محلے میں اپنے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں؟ کتنے لوگ اپنے مسائل ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، اس کی حل کی تلاش کے لیے کامزن ہوتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں اپنے دوسروں کا خیال رکھنے والے؟ مجھے بتائیں ذرا. تیسرا فرمایا کہ وہ کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچائے. اب کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میں بھول رہا ہوں، ایک اور حدیث ہے، اس میں فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین لوگ وہ ہیں جو کسی کو نفع پہنچائے، اس کے ہاتھ سے کسی کو نفع پہنچے. تو ہم وہ کتنے ہیں، کتنے پرسنٹیج ہم میں یہ موجود ہے کہ ہم کسی کو نفع پہنچائیں؟ ذرا سوچ لیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت صحابہ کرام کو پہنچی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تربیت کو صحابہ کرام نے رضوان اللہ عنہم اجمعین پوری دنیا میں اس تربیت کو، اس عرفان کو، اس علم کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات و تربیت کو اور تزکیہ کو پوری دنیا میں پھیلا دیا. اور یہ ہم تک پہنچا تو یہ علماء کرام نے جو عمل کیا، علماء کرام نے جو محنتیں کی، اس کی مثال نہیں ملتی.
اس کی مثال نہ ہندو مت میں ملتی ہے، نہ تمام مذاہب میں اس کی مثال نہیں ملتی، جو کام علماء کرام نے مذہب اسلام نے کیا۔ وہ کسی جگہ پر آپ کو کسی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، وہ محنت نہیں ملتی جو علماء کرام نے کی، لیکن کبھی وہاں آئے جہاں پر والدین نے نرمی اختیار کر دی اور بچوں کو تربیت دینا چھوڑ دیا۔ یہ بہت بڑی المیہ ہے۔ سال ختم۔ آمنت بالله ربا لا شريك له وذاك منهجي الأسمى ومعتقد